یہ گھر 8 برس کی بیٹی ملائکہ بی بی کا ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی ہے۔ ناظرین، اسی ملائکہ بی بی کے گھر سے بالکل متصل وہ گھر ہے کہ جس میں ان کی پڑوسن یسرا رہتی ہے، اور ملائکہ بی بی کا اس گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا رہتا ہے، اور یہی آنا جانا اس یسرا کی زندگی کو پامال کر گیا۔ اور یہاں اس گھر میں موجود ہے توقیر ظفر، جو اس گھر کی مالکن یسرا نور کا بھانجا ہے۔ اس توقیر ظفر کا زیادہ تر یہاں اپنی ممانی کے یہاں آنا جانا رہتا ہے، یہاں آج بھی موجود ہے اور ملائکہ بی بی سے بہت زیادہ انسیت رکھتا ہے۔ آج تحفے تحائف لے کر آیا ہے اور یہی ان لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ ناظرین، ہم آپ کو دکھانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، نہیں معلوم کب کہاں کون وحشت و بربریت کا حامل ہو جائے۔ خدا ہر گھر کو بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کہ ناظرین، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی کو ناسور کی طرح لگ جاتی ہیں، جو جیتے جی کبھی جان نہیں چھوڑتی۔ ملائکہ بی بی کے گھر والے ہمیشہ چین میں رہتے ہیں کہ وہ پڑوس میں موجود یسرا کے پاس ہی ہوگی، کیونکہ ناظرین، ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ہمسایہ جو ہے وہ ماں جایا ہوتا ہے، جیسے اپنی سگی اولاد۔ روز کے معمولات کے مطابق اس دن بھی یہ بچی اپنے پڑوس میں آ گئی۔ یہاں توقیر ظفر نامی شخص بھی موجود تھا، جو اپنی ممانی سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچی بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ ممانی کہنے لگی، یقیناً بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، اور یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد اسی شخص توقیر نے اس بچی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اسی درمیان یسرا نے اس سے کچھ کہا اور بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور اگلے ہی دن 8 برس کی ملائکہ کو گھر والے پورے محلے میں تلاش کر رہے تھے کہ آخر وہ کہاں چلی گئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ملائکہ کئی گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہو گئی ہو۔ زیادہ سے زیادہ وہ پڑوس میں ہی ہوتی تھی، لیکن اب پڑوسن بھی یہ بتا رہی ہے کہ ملائکہ اس کے پاس آئی ہی نہیں۔ تو اہل خانہ پریشان یہ تھے کہ آخر چلو آگے وہ کہاں چلی گئی۔ پورے محلے میں اس بچی کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود اس معصوم بچی کا کہیں پتہ نہ چل پایا۔ جب اہل خانہ تلاش کر کر کے تھک گئے تو آخرکار اس بچی کی ماں اور ماموں پولیس اسٹیشن سیتل ماڑی کی جانب جا پہنچے۔ یہاں سیتل ماڑی پولیس اسٹیشن ملتان میں پہنچنے کے بعد انہوں نے بچی کی گمشدگی کے بابت قانونی کارروائی کرنے پر اصرار کیا۔ 8 برس کی بچی کی تلاش میں FIR درج کرا رہے تھے، اور دوسری جانب پڑوس میں رہنے والی یسرا نور اور اس کے بھانجے کا عمل اور کردار ذرا غور کیجیے۔ نہیں معلوم اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ظلم و ستم بیت گیا۔ یسرا نور اور توقیر نامی اس کا بھانجا اس معصوم بچی کی زندگی کے لاگو ہو گئے۔ اس کے بعد سب کچھ ایسا ہی ہونے لگا۔ ذرا غور تو کیجئے ناظرین کہ کس ظلم و بربریت کے معاملات جاری ہیں۔ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اس دنیا سے گزر گئی۔ جی مہربانی کریں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، نہیں انشاءاللہ ڈھونڈ رہے ہیں، کافی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں، پورے رشتہ داروں میں ڈھونڈیاں نہیں مل رہی، نہیں پریشان ہیں۔
اب بھی ایسے سے میری بات کریں کسی سے ہم جلدی جلدی کریں گے بیٹا اب بھی کروا رہا ہوں میں چوکی انچارج کے ساتھ. اب بھی ابھی آپ کی ایف آئی آر ہو چکی ہے, انشاءاللہ ابھی آپ کو بچا. اس جانب پریشان حال ماں اور اس بچی کا ماموں اس بچی کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. انہیں کیا معلوم کہ ان کی لخت جگر موت اور زندگی کی کشمکش سے دوچار ہے اس لمحے. اسی طرح بستر میں لپیٹ کر اس صندوق میں اسے رکھا جانے لگا. اور یہ بیچارے قانون کی مدد حاصل کر کے اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہونے لگے. ناظرین، تمام تر قانونی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد قانون کے اہلکار فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں جانتے ہوئے اسی جانب روانہ ہونے لگے کہ جہاں بچی کی رہائش ہے. یہاں پہنچنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں. میں چیک کیا باقی کھیل بچوں سے پوچھا ہے جن کے ساتھ کھیلتی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے طے یہ کیا کہ اس پورے علاقے میں جتنے گھر موجود ہیں ہر گھر کی تلاشی لی جائے, کہیں خدا نخواستہ اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ یا سانحہ نہ ہو گیا ہو. چیک کرو ایک بار جھاڑی میں ساتھ ہی پبلک کے بندے لے کے جاؤ, ساتھ چیک کرو. تمام تر تلاش جستجو کے باوجود اس بچی کا کہیں پتہ نہ چل سکا. ہاں جی, کیا نام ہے بچی کا؟ کتنی عمر ہے؟ 8.5 سال. کتنے بجے سے گم ہے؟ 6:30 بجے. پڑوس میں رہنے والی یسرا بھی اہل خانہ کے ساتھ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ آخر وہ بچی کہاں چلی گئی. ادھر دوسری جانب سی پی ایم ملتان صادق علی ڈوگر نے اپنے ماتحت ایس ایس پی کو طلب کیا. یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ آخر ہوا تھا اس میں کیا پروگرس ہے, وہ بچی کہاں چلی گئی. اس بچی کی تلاش کے بابت کے لیے سر فیلڈنگ لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو سکتا. معلومات حاصل کی جاتی رہیں. سی پی او ملتان ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر نے واضح احکامات دیے کہ کسی بھی صورت میں اس بچی کو برآمد کیا جائے اور وہاں موجود قانون کے اہلکاروں کو یہ ذمہ داریاں دے دی جائیں کہ جب تک اس بچی کے بابت کچھ معلوم نہ ہو وہ سر ہم کر لیتے ہیں. رائٹ سر. اس علاقے کو نہ چھوڑیں. مجھے امید ہے اگر پولیس اسی پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہم ملتان شہر سے کرائم کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری جانب اسی درمیان ایس ایس پی نے علاقہ ایس ایچ او سے رابطہ قائم کیا. ایس ایچ او بیان کرنے لگا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں اور اب تک میں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی ہے, بلکہ ٹیم میں وہ موبلائز کریں. میں نے کام یہ بھی کیا ہے کہ سادہ لباس اہلکاروں کو چاروں اطراف پھیلا دیا ٹھیک ہے, اوکے گڈ. کہ شاید کہیں سے کوئی اطلاع میسر آ جائے. ایس ایچ او نے جو نئی حکمت عملی طے کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کدھر ہے؟ مجھے تو ہیں؟ نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. یہاں آئی نہیں ہے, آئی تھی تو کھیل رہی تھی, چلی گئی. تلاشی لو تم. قریب قریب موجود تمام گھروں کی تلاشی کا سلسلہ جاری تھا. نیچے چیک کرو. پڑوس میں رہنے والی یسرا نور کا بھانجا بے انتہا پریشانی میں دکھائی دیا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جاری و ساری ہے.
इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most wanted.